مجھے ہر مہینے میں خون لگتا ہے۔ مجھے خون نہیں لگے گا تو یہ میری صحت کے لیے نقصان دہ ہوگا اور میں زندہ نہیں رہ پاؤں گا۔ یہ کہنا تھا کوئٹہ پریس کلب کے باہر ایک بچے کا، جو ایک خیراتی ادارے کے بلڈ بینک کی بندش کے خلاف مظاہرے میں شریک ہو کر اپنی پریشانی کا اظہار کر رہا تھا۔ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں قائم فاطمیت فاؤنڈیشن کا بلڈ بینک گزشتہ 15 سال سے کوئٹہ سمیت بلوچستان کے دیگر علاقوں سے تعلق رکھنے والے تھیلیسیمیا میں مبتلا بچوں کو خون فراہم کر رہا تھا، لیکن چند دن قبل اس خیراتی ادارے کو ہی بند کر دیا گیا ہے، جس سے بچوں میں اپنی صحت کے بارے میں خدشات بڑھ گئے ہیں۔ ان بچوں کے والدین کا کہنا ہے کہ انہیں ابھی یہ بھی نہیں معلوم کہ اگر یہ خیراتی ادارہ بند ہو گیا ہے تو اس کے بعد ان کے بچوں کو کون اور کہاں خون کی فراہمی ممکن بنائے گا، کیونکہ ابھی وہ اپنے بچوں کو یہاں لے کر آئے ہیں مگر اب گیٹ سے انہیں اندر کوئی جانے کی اجازت نہیں دے رہا ہے۔ محمد عثمان اور اس کے چند ساتھی ہی اس ادارے کی بندش سے متاثر نہیں ہوئے ہیں۔ بند کیے جانے والے خیراتی ادارے کے منتظمین کا کہنا ہے کہ ان کے پاس تھیلیسیمیا کے ایسے بچوں کی تعداد 700 بنتی ہے جنہیں ہر مہینے یا 2 بار خون لگوانے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ فاطمیت فاؤنڈیشن کی انتظامیہ نے مرکز کو بند کرانے کا الزام گردوں کے امراض کے علاج کے ادارے بلوچستان انسٹی ٹیوٹ آف نیفرولوجی کوئٹہ پر عائد کرتی ہے، جبکہ اس انسٹی ٹیوٹ کے حکام اس الزام کی تردید کرتے ہیں۔ فاطمیت فاؤنڈیشن کے مبینہ طور پر مرکز کی بندش کے خلاف بچوں اور ان کے والدین نے کوئٹہ پریس کلب کے باہر احتجاجی مظاہرہ کیا ہے۔ یہ کوئٹہ پریس کلب کے باہر ویسے تو احتجاج ہر وقت ہوتے ہیں، لیکن یہ مظاہرہ اس حوالے سے منفرد تھا کہ اس میں تھیلیسیمیا میں مبتلا بچوں نے حصہ لیا۔ اس مظاہرے میں شریک ایک بچے کی ماں نے بتایا کہ میرا بچہ تھیلیسیمیا کے مرض میں مبتلا ہے۔ میں کینٹ ایریا سے یہاں مہینے میں 1 بار اپنے بچے کو خون لگوانے آتی ہوں۔ اس کے ساتھ بچے کے سارے ٹیسٹ بھی ہوتے ہیں اور اس کے بعد دوائیاں ملتی ہیں، مگر اب 1 ہفتے سے ہمارا داخلہ معطل کر دیا گیا ہے۔ ان کے مطابق اب ہمارے بچوں کے لیے اندر خون خراب ہو سکتا ہے اور آلات بھی خراب ہو سکتے ہیں۔ اگر ہم یہاں نہیں جائیں گے تو پھر یہ بچوں کی زندگی کا سوال ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس مرکز کو بند نہیں ہو جانا چاہیے تاکہ تھیلیسیمیا کے شکار بچے اور ان کے والدین کسی مشکل سے دوچار نہ ہوں۔ مظاہرے کے شرکاء نے متعلقہ حکام سے اپیل کی کہ وہ بلڈ بینک سے ان کو علاج معالجے کی بلا تعطل فراہمی کو یقینی بنائیں۔ فاطمیت فاؤنڈیشن کا کوئٹہ میں بلڈ بینک سمگلی روڈ پر واقع بلوچستان انسٹی ٹیوٹ آف نیفرولوجی کے احاطے میں ہے۔ کوئٹہ میں فاطمیت فاؤنڈیشن نے اس مرکز سے سہولیات کی فراہمی کا سلسلہ 2006 میں شروع کیا۔ حکومت بلوچستان نے اس مقصد کے لیے فاطمیت فاؤنڈیشن کو بلوچستان انسٹی ٹیوٹ آف نیفرولوجی کی عمارت میں جگہ دے دی۔ فاطمیت فاؤنڈیشن کے ایڈمنسٹریٹر اسداللہ نے BBC کو بتایا کہ کوئٹہ مرکز میں تھیلیسیمیا کے شکار 700 بچوں کا تعلق کوئٹہ شہر کے علاقے صوبہ کے دور دراز دیگر علاقوں سے بھی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ان بچوں میں سے بیشتر کو مہینے میں 2 مرتبہ خون لگتا تھا، جبکہ انہیں 10,000 روپے کے مفت دوائیں بھی فراہم کی جاتی تھیں۔ ان کا کہنا تھا کہ چند روز سے مرکز کے عملے بچوں اور ان کے والدین کو ہسپتال کے اندر داخل ہونے نہیں دیا جا رہا۔ انہوں نے بتایا کہ ان کے استفسار پر بلوچستان انسٹی ٹیوٹ آف نیفرولوجی کے گیٹ پر بتایا گیا کہ انسٹی ٹیوٹ کے سربراہ نے فاطمیت فاؤنڈیشن کے عملے اور یہاں خون لگانے کے لیے آنے والے بچوں کو داخل ہونے سے روک دیا ہے۔ اسداللہ نے بتایا کہ اس اقدام سے ان سینکڑوں بچوں کی زندگیوں کو خطرہ لاحق ہوگا جو کہ اس مرکز میں خون لگانے کے لیے آتے تھے۔ جب اس سلسلے میں بلوچستان انسٹی ٹیوٹ آف نیفرولوجی کے سربراہ پروفیسر ڈاکٹر عبدالکریم زرکون سے رابطہ کیا گیا تو انہوں نے انسٹی ٹیوٹ کی جانب سے فاطمیت فاؤنڈیشن کے سینٹر کو بند کرانے کے الزام کو مسترد کیا۔ انہوں نے کہا کہ اسپتال کے عملے نے فاطمیت فاؤنڈیشن جانے والے کسی فرد کو نہیں روکا۔ ان کا کہنا تھا کہ جب ہم روزانہ بڑی تعداد میں لوگوں کو اپنے انسٹی ٹیوٹ میں علاج معالجے کی سہولت فراہم کرتے ہیں تو ہم کیسے کسی مریض بالخصوص بچوں کے علاج معالجے کی راہ میں رکاوٹ ڈال سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ فاطمیت فاؤنڈیشن کی انتظامیہ مرکز کو صحیح معنوں میں نہیں چلا سکتی، جس کا الزام وہ بلوچستان اس انسٹی ٹیوٹ پر عائد کرتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ میڈیا والے جائیں اور خود گیٹ پر پوچھیں کہ ہم نے کس بچے یا ان کے والدین کو بلڈ بینک جانے سے روکا ہے۔ کوئٹہ میں فاطمیت فاؤنڈیشن سے علاج معالجے کی سہولیات کی معطلی کی وجوہات جو بھی ہوں، لیکن اس سے سب سے زیادہ وہ والدین پریشان نظر آتے ہیں جن کے بچوں کو یہاں سے خون لگنے کے علاوہ علاج معالجے کی دوسری خصوصیات بھی میسر رہتی تھی۔